کتنے موقع پر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں؟ اللہ کی رحمت نازل نہ ہونے میں کس چیز کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ سبھی قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ ارشاد ہوگا تم بھی اسی جہنم میں داخل ہو جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن و انس کے گروہ داخل ہو چکے ہیں، اور جب بھی کوئی جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے ساتھ پیشرو گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے، سب واصل جہنم ہو جائیں گے، تو بعد والا گروہ پہلے گروہ کے بارے میں کہے گا اے پروردگار، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس لیے انہیں دوزخ کا دوگنا عذاب دے۔ ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوگنا عذاب ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا خوبصورت سا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب۔ نکات: قیامت کے دہلا دینے والے مناظر، جہنمیوں کی آپسی گفتگو، خصوصاً سرداروں اور پیشواؤں کے ساتھ گفتگو جو ان کے جہنمی ہونے کا سبب بنے تھے، اسی بنا پر وہاں پر یہاں کے گہرے دوست دشمن بن جائیں گے۔ اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار دوست کہ وہ دوست ہی رہیں گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 67۔ کبھی وہ یہ تقاضا بھی کریں گے کہ وہ گمراہ کرنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں پاؤں تلے روننا چاہتے ہیں۔ جنوں انس میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں ان کو دکھا دے، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رکھنا چاہتے ہیں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 29۔ کبھی اپنے بڑوں کی پیروی کو اپنی گمراہی کا سبب قرار دیں گے، ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں کی اطاعت کی اور پھر انہوں نے ہمیں گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 67۔ انسان کو اختیار حاصل ہے اور اسے عمل میں آزادی دی گئی ہے، اسی بنا پر وہ اپنی گمراہی اور غلطی کو ہر مرتبہ دوسروں کی گردن میں نہیں ڈال سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء اضلونا میں رہبروں سے مراد فاسد رہبر اور ظلم و جور کے امام ہیں۔ تفسیر نور الثقلین۔ قیامت کے دن ظالم رہنماؤں اور ان کے پیروکاروں کو دوہری سزا ملے گی، کیونکہ گمراہ لوگوں کی طرف سے اپنے پیشواؤں کے عذاب کو دوگنا کرنے کے تقاضے پر قرآن نے فرمایا ہے پیشواؤں کو بھی دوہری سزا ملے گی اور ان کے پیروکاروں کو بھی۔ لکل ضعف، پیشواؤں کو اس لیے کہ وہ خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، پیروکاروں کو اس لیے کہ وہ خود بھی گمراہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پیروی و حمایت کے ذریعے باطل کے اماموں اور پیشواؤں کی دکانوں کو بھی خوب چمکایا۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، جانتے ہیں آیہ کریمہ میں کیا پیغام بیان کیے گئے ہیں۔
پیغام نمبر 1، بہشت میں نہ کینہ ہوگا اور نہ ہی دشمنی، صرف صلح و صفا ہوگی، جبکہ جہنم میں افراد ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ چنانچہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 25 میں ہم پڑھتے ہیں نمبر 2، انسانوں کی طرح جنات بھی مکلف ہیں اور دونوں کا انجام بھی ایک جیسا ہوگا، برائی کرنے والے ایک ہی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ نمبر 3، کفار ایک ہی دفعہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے بلکہ باری باری وارد جہنم ہوں گے۔ نمبر 4، دنیاوی محبتیں، دوستیاں، حمایتیں بروز قیامت کینوں اور نفرتوں میں اور اناد اور دشمنی میں بدل جائیں گی۔ نمبر 5، قیامت کے دن ہر ایک کی یہی کوشش ہوگی کہ اپنا گناہ دوسروں کے سر تھوپے یا اپنے لیے کسی ایک مجرم کو تلاش کرے۔ نمبر 6، کبھی انسان کو ایسی سزائیں بھی ملیں گی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ تو یہ تھی آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ پڑھتے ہیں آیت نمبر 39 اور 40 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں ان دونوں آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ عذاب کے وقت پیشوا یعنی رہبر اپنے پیروکاروں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، بس عذاب الہی کا مزہ اس عمل کے بدلے میں چکھو جو تم نے انجام دیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، آسمان سے رحمت کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے مگر یہ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ تھی ان دو آیتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ان دو آیتوں کے نکات کی جانب۔ نکات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومنین کے اعمال اور ان کی روحیں آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن جب کافروں کے اعمال اور ان کی روحوں کو آسمان کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے تو اچانک آواز آتی ہے کہ اہبطوا الی السجین، انہیں جہنم کی طرف نیچے لے جائیں۔ تفسیر مجموع البیان۔ اس آیت میں جملوں سے مراد یا تو اونٹ ہے یا پھر وہ موٹا رسہ ہے جس سے کشتیوں اور جہازوں کو ساحل پر باندھتے ہیں، لیکن یہاں مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ کفار کا جت میں داخل ہونا ناممکن ہے، لہٰذا جملوں کے معنی اونٹ اور اس سوراخ سے اونٹ کا گزرنا اس سے زیادہ نزدیک ہے۔ تفسیر نمونہ میں ہے کہ جملوں کا لفظ زیادہ تر اونٹ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ روایات کی طرف توجہ کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی معنی زیادہ مناسب ہے۔ اس کے علاوہ انجیل لوقا میں آیا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا آسان ہے، لیکن دولت مند اور سرمایہ داروں کا معنوی بلندیوں تک پہنچنا مشکل ہے۔ انجیل لوقا باب 18 آیت 24۔ آیت 40 سے شاید یہ استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت آسمانوں میں ہے اور وہاں تک جانے کے لیے آسمانی دروازوں سے گزرنا ہوگا۔ تفاسیر المیزان و کبیر۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آسمان کے دروازے 5 موقع پر کھلتے ہیں۔ نمبر 1، جب مجاہدین اسلام جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، بارش کے وقت۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت کے موقع پر۔ نمبر 4، فجر کے وقت۔ نمبر 5، اور اذان کی آواز بلند ہونے کے موقع پر۔ تفسیر نور الثقلین۔ جہاں باتقوا مومنین کے لیے خدائی رحمت کے آسمانی اور زمینی راستے کھلے ہوتے ہیں، اگر آبادی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو یقیناً ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھول دیں گے۔
سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ اس کے برخلاف دشمنی رکھنے والے کفار اور جھٹلانے والوں کے لیے آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں اور کبھی کھولے نہیں جائیں گے۔ تو ہم نے ان 2 آیتوں کے نکات کو جان لیا ہے، جانتے ہیں مفسر نے ان 2 آیتوں کے ذیل میں کیا پیغام ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت میں گمراہ رہبر اپنے چیلوں کو اپنے عذاب میں اپنا ساتھی سمجھیں گے۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت کے نازل ہونے یا نازل نہ ہونے میں انسان کے اعمال اور اس کا کردار اہم ہوتا ہے۔ نمبر 3، آیات الہی کو جھٹلانا اور دینی معارف کو قبول نہ کرنا رحمت کے تمام دروازے بند ہونے اور جنت میں داخل نہ ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 4، قیامت میں مجرموں کو اپنی رحمت سے محروم کرنا خدا کی سنت ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا ہے کہ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے یا نازل نہ ہونے میں خود انسان کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اگر اس کے اعمال برے ہیں تو اللہ کی رحمت کا نزول رک جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے 5 وقت کھلتے ہیں۔ جب مجاہدین اسلام اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہوتے ہیں، فجر کے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، بارش کے وقت اور اذان صبح کی آواز جب بلند ہوتی ہے تو اس وقت اللہ اپنے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔